یہاں پر جمال رئیستانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں۔ آج سے پہلے ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب بھی آئے تھے اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک جو اسپیسیفک قوم ہے یا قبیلہ ہے اس کے توسط سے نہیں، بلکہ ہم ایک مشترکہ قبیلے کے طرف سے آئے ہیں، جن میں بلوچ بھی ہیں، جن میں پنجابی بھی ہیں، سندھی، پشتون، ہزارے اور جتنے بھی ہمارے اقوام بلوچستان میں بستے ہیں ان کے شکل میں یہاں موجود تھے۔ ہم نے جو شہداء کے خاندانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے بلوچستان کی جو اصل کہانی ہے، بلوچستان کی وہ کہانی جو کہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، وہ پہلو جو کہ پاکستان کے شاید ہی عوام کو پتا تھا۔ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ until a lion learns how to write, the story will only glorify the hunter۔ تو ہم یہاں آج اور پچھلے 20 دنوں سے اپنی جو کہانی ہے وہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بلوچستان جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور متاثرین کے ظلم پر پردہ ڈال کر دہشت گردوں کے بیانیوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس غلط فہمیوں کو دور کرنے یہاں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں جو بیرونی جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں، خواہ وہ بی ایل اے کے ذریعے ہو، خواہ وہ بی ایل ایف کے ذریعے ہو، براس کے ذریعے ہو، ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کاروائیاں ہیں جن میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، انفراسٹرکچرز پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کو اور حتیٰ کہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، ہم دنیا کو وہ بتانے یہاں آئے تھے۔ اگر ہمارے کچھ مطالبات تھے، اگر مسنگ پرسنز کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے جان دینے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اگر لاپتہ افراد کے مقدمات عدالت میں چل سکتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم ڈیتھ اسکواڈ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم بلوچ نسل کشی کے پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کیوں شہیدوں کے خاندانوں کو انصاف اور دوسرے سہولیات فراہم نہیں کی جاتی؟ کیوں شہداء کے لواحقین کے لیے مخصوص کوٹے جو کہ سرکاری ہو یا نجی ہو ان کے لیے نہیں رکھایا جاتا؟ تو ہم نے ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے یہ ڈیمانڈز کی کہ ہمارے شہیدوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے، ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ہم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھیں، اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے، جمال شاہ صاحب نے بلایا اور ہم نے اپنے ڈیمانڈز انہیں پہلے ہی بھیجے تھے،
انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، جو لوگ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنز کو سبوتاج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ جو جینوئن مسنگ پرسنز کا ایشو ہے ان کو بھی آپ انصاف دیں، اور ہم اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو مسنگ پرسنز کے ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں۔ ریاست ماں ہے اور ہم ان کے بچے ہیں، اور اسی اعلان پر اور جو تھریٹس پچھلے دنوں آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا ہم ختم کریں گے۔ بلوچستان شہداء فورم کے رہنما جمال رئیسانی اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت اہم خبر آپ